السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ آل عمران آیت نمبر 75 سے شروع ہے۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر ہم اس کو حقیقی فہم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی سوال اگر ذہن میں آئے تو درمیان میں نہ بولیں بلکہ درس ختم ہونے کے بعد پھر سوال کریں۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں ڈھیروں مال تو وہ آپ کو ادا کر دے، اور ان میں کوئی ایسا ہے اگر آپ اس کے پاس 1 دینار امانت رکھیں تو وہ دینار ادا نہ کرے مگر جب تک کہ آپ اس کے سر پر کھڑے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر امیوں کے بارے میں الزام کی کوئی راہ نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب یہاں سے انہوں نے کرنسی بھی ثابت کر دیا کہ دینار چلے گئے تھے، اللہ کی کرنسی دینار تھی، اب یہاں تو آپ روپے چلا رہے ہیں، یہاں بھی خلاف ورزی ہو جا رہی۔ تو دیکھیے اگر واقعی اللہ کی بات ہوتی تو ہر جگہ دینار ہی چلنا چاہیے تھا۔ آج تو ڈالر کی اہمیت زیادہ ہے، دینار ختم ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت کو سمجھے کہ اللہ کیا ہدایت دے رہے ہیں۔ ومن اہل الکتاب، اور الکتاب کی اہلیت والوں میں سے، من ان تامن ہو، جو یہ کہ تم کوئی امانت رکھو اسے یا تم کچھ اس پر احسان کرو۔ من کا بنیادی مطلب احسان ہے۔ بقنطارن، ایک ڈھیر، قنطار کہتے ہیں جو گنتی کے قابل نہ ہو، یہ سمجھ لیں کہ اتنا پڑا ہوا ڈھیر۔ یودہ الیک، وہ پہنچا دیں گے تمہاری طرف، محبت سے دیں گے اس کو تمہاری طرف، کیونکہ ودد کا بنیادی مطلب محبت ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے، من ان تامن ہو، جو یہ کہ تم اس پر احسان کرو یا تم اسے دو یا امانت رکھو، بے دینارن، کم ترین ڈھیر کو۔ یہ قنطار کی ضد میں ہے دینار، کوئی کرنسی کا نام نہیں ہے۔ قنطار بڑا ڈھیر ہے اور دینار چھوٹا ڈھیر ہے جو فوری طور پر گننے میں آ جائے۔ لا یودہ، نہیں وہ اس پر محبت کریں گے یا نہیں وہ اسے ادا نہیں کریں گے، الیک تمہاری طرف، الا ما دمت علیہ قائما، صرف جو تم یعنی دائم رہو، اس پر ہمیشہ رہو، ڈٹے ہوئے یا کھڑے ہوئے۔ ذالک بانہم، وہی ہے کہ ان کو، قالوا لیس، انہوں نے کہا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین، ماخذ والوں میں، خاص ماخذ والوں میں، سبیل، کوئی راہ، کوئی راستہ ہے۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر ایک جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ یہ جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں ہدایت کیا ملی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ الکتاب کی اہلیت والوں میں سے جو جمع کیا ہوا ڈھیر اگر تم اس کی نگہبانی میں دو تو تمہاری طرف خود اسے پہنچائیں گے، محبت سے پہنچائیں گے، اور ان میں سے جو ان کی حفاظت میں کم ترین ڈھیر دو تو وہ اسے تمہاری طرف خود بخود نہیں پہنچائیں گے، صرف جو تم اس پر کھڑے رہو۔ وہی یہ ان پر ہے کہ انہوں نے کہا ہم پر ماخذ والوں میں کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں اور وہ یہ جانتے بھی ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں یہ ماننے والا نا، یہ تو ہے ہی دینے کے لیے تیار، اس کا لے کر کھاتے رہو۔ یہ ہم لوگوں کی کیفیت ہے، اس بات کو سمجھیں۔ جب کہتے ہیں نا کہ مما رزقناہم ينفقون، یہ تو کہتے ہیں کہ رزق کھلا رکھو، لہٰذا اس کا کھاتے رہو، لے کے رکھتے رہو۔ یہ عام سوچ کی بات ہو رہی کہ عام لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ کھلا رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو لے کر خالی کرتے رہیں، آپ اپنی صلاحیت کے مطابق کام بھی تو کریں، اس کا اجر بھی تو دیں، صرف بیٹھ کر لینے اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ تو یہ ایسا معاشرہ بنانا ہے، اس طرح کی ذہنی کیفیت بنانی ہے، ایسی کردار سازی کرنی ہے کہ جو ماننے والا ہو جائے گا، نہیں ڈھیر ہو جمع ہوا بھی دیا جائے تو وہ نگہبانی کرے گا، اس میں سے کچھ لے گا نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو دے دیا جائے تو جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے ہو کر نہیں مانگیں گے وہ دے گا ہی نہیں۔ یہ انسانی کیفیت کی بات آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ خود بخود نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ تم اس کے سر پر نہ کھڑے رہو۔ اور یہ کس لیے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں نا، یہ تو اصل ماخذ والے ہیں، ان کے تو کہتا ہے کہ کھلا رکھو، لہذا کوئی راستہ نہیں ہے، بس لے لیا ہمارا ہو گیا۔ تو وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہوئے جانتے بھی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم لے لو تمہارا ہو گیا۔ اللہ آپ اپنی صلاحیت کے مطابق وہ کام بھی دیں پھر جا کر لیں، اور مفت میں لیں اور بافراغت لیں، جہاں سے چاہیں وہاں سے حاصل کریں، لیکن اس کے لیے آپ اپنی صلاحیت کے مطابق جہاں چاہیں وہاں ہر جگہ کام کریں۔ آپ کیوں اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں؟ روکے بھی نہیں رکھنا۔ اب آئیے آگے، کیوں نہیں، جو کوئی اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگار رہے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے اس آیت کی مزید وضاحت ہو جا رہی ہے کہ بلا من اوفا بعہدہ، ہاں جو مکمل کرے اپنے ذمہ داری کو، اپنے عہدے کو۔ یہ عہد اقرار سے نہیں ہوتا، وعدے سے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے وعد لفظ ہے۔ یہ عہد یعنی عہدہ، ذمہ داری۔ واتقى، اور وہ پابند ہو جائے۔ فإن اللہ يحب المتقین، بس بے شک اللہ پابند رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
تو یہاں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو بھی اللہ کا ماننے کا دعوے دار اگر وہ ہو گیا ہے تو اب جو اس کو ذمہ داری ملی ہے اللہ کے ماننے کی وجہ سے، تو اس عہدے کو، اس ذمہ داری کو پورا کرے اور اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرے، اس کی پابندی اللہ سے بچنے والا بنے۔ تو اللہ بھی دراصل اپنے قوانین کی پابندی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے بچنا چاہتا ہے، اس کی سزا سے بچنا چاہتا ہے، اس سے ہی اللہ محبت کرتا ہے۔ اب آئیے آگے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے اقرار اور اپنی قسموں سے حاصل کرتے ہیں تھوڑی قیمت، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں کہ اپنے ترجمے سے ہی بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، نہ انہیں پاک کرے، نہ انہیں زکوٰۃ دے گا۔ تو یہاں زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کرتے، زکیہ میں انہوں نے پاک کرنا کر دیا۔ اب دیکھیے یہ کیا بات ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، وہ حاصل کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ سے ذمہ داری کو، و ایمانہم، یعنی ان کا ماننا، ثمنا قلیلا، فائدہ تھوڑا، اولئک، یہی لوگ، لا خلاق لہم، نہیں وجود دیا ان کے لیے، نہیں کچھ پیدا کیا ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخر میں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ وہ دیکھے گا ان کی طرف۔ نظر کھا جاتا عمل کر کے دیکھنے کو، تو عمل کر کے جو دیکھنا ہے تو اللہ اب اس کی طرف نہیں دیکھا، جو عمل کیا اسی کے مطابق نتیجہ دے گا۔ یوم القیامت، قائم ہونے والے دورانیہ کو، ولا یزکیم، اور نہ انہیں فروغ دے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہاں جو اصل ہدایت میں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بے شک جو لوگ اپنے ماننے اور اللہ سے ذمہ داری پر تھوڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ کہنے کہ اب ہم تو خالص قرآن کے ماننے والے ہوگا، ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں جو ہمیں ذمہ داری ملے اس پر پورا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ نہ کریں کہ وہ اگر ایسا انہوں نے کر لیا ہے تو اس کے ذریعے وہ فائدہ حاصل کریں۔ جیسے ہمارے ہاں چندہ باکس رکھ کے مولوی اپنے تنخواہ لے کر تقریر کرنے کے پیسہ لیتے ہیں، کسی مجلس میں آنے کے پیسہ لیتے ہیں، ذاکر لاکھوں روپے میں وصول کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھوڑا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ نہیں لینا چاہیے اگر وہ اپنے ماننے کو، اپنی ذمہ داری کو مکمل کرنے والوں۔ اور یہی لوگ ہیں آخرت میں ان کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یعنی آخرت میں ان کا کوئی نتیجہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اپنا فائدہ وصول کیا، اس کے نظام کے لیے کام نہیں کیا، عام انسان کے بھلائی کے لیے کام نہیں کیا، انہوں نے اپنے مال بٹورنے کے لیے کام کر لیا۔ تو اللہ ان سے قائم ہونے والے دورانیے میں بات نہیں کرے گا، ان کے لیے کچھ نہیں پیدا کیا گیا، اور ان کی طرف انہیں مہلت بھی نہیں ہوگی اور نہ انہیں فروغ دیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب آئیے آگے۔ اور بے شک ان میں ایک فریق ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب سے ہے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ نہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ وَإِنَّا مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، ضرور ایک گروہ ہے، ایک فریق ہے، یلوون السنتهم، وہ مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتاب، الکتاب کو، لتحسبوه، کہ تم یہ حساب لگانے کے لیے ہو، من الکتاب کے الکتاب سے، وما ہوا من الکتاب، اور نہیں ہے وہ الکتاب سے، ویقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہی کچھ اللہ کے پاس سے، وما ہوا من عند اللہ، اور نہیں ہے وہ اللہ کے پاس سے، ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر خاص جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ یہ جانتے ہیں۔ تو اس میں جو ہدایت ملی اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک فریق ہے ماننے والوں میں سے جو دعوے دار ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ ایک فریق کیا، ہر ایک فریق یہ دعوے دار ہے، کم از کم ہمارے یہاں جس طرح مثال کے طور پر کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، یا جو بھی ہے، جو جتنے فرقہ کے مولوی، ہر فرقہ والے یہ دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں اور پڑھتے اس طرح سے کہ جیسے کتاب پڑھا جا رہا ہے عربی۔ اب چاہے وہ بخاری پڑھے یا اصول کافی پڑھے، عربی میں پڑھ رہا، لوگ یہ سمجھ رہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، عام لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن دراصل وہ اللہ کی کتاب سے نہیں پڑھتے ہیں، وہ کتاب کی تو بات ہی نہیں کرتے، تو تبرکن ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنی بکواس ساری کرتے رہتے ہیں، اپنے فقہ کو ٹھوکتے رہتے ہیں، اپنے فقہ کو ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف لے کر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے،
کیونکہ ان کا دعویٰ ہی کہ اللہ کے پاس ہے. انہوں نے ایک آیت پڑھا تبرکن اللہ کے پاس، اب اس کی تشریح کے لیے اپنے فقہ کو لے آتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. تو وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ پر جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں، انہیں علم ہے، کیونکہ ہم نے تو ایک آیت پڑھی تھی اور باقی ساری تفصیل تو ہم نے اپنی طرف سے دے رکھی ہے. ان کو علم بھی ہے، لیکن عوام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، عوام کو گمراہ رکھنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے. اب آ گیا یہ کسی آدمی کے لیے شایع نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ. لیکن چاہیے کہ کہے تم اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی. ما کانا لبشر، نہیں ہے کسی آگاہی دینے والے کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ کہ اللہ نے اسے الکتاب دیا، والحکمہ یعنی احکامات، والنبوت نبوت کہا جاتا ہے. اب انہوں نے تو نبوت کے نام پر نبی دے دیا کہ جس کو کتاب دی گئی. دراصل نبوت کا مطلب ہوتا ہے آپ کو بلندی اور سرفرازی کی طرف لے کر جانا. ثم یقول للناس، پھر وہ یہ کہتا ہے لوگوں کے لیے، کونوا عبادا لی، ہو جاؤ تابعدار میرے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے. کہ مولوی اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے کہ خبردار قرآن اکیلے نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، ہم سے پوچھ کر پڑھنا. تو وہ کیا کہتا ہے دراصل، میرے لیے تابعدار ہو جاؤ، اللہ کی تابعداری چھوڑ دو، اللہ کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے ٹھیکیدار ہم ہیں. ولیکن کنوا ربانین، لیکن تم ہو جاؤ رب والے. اصل میں کہنا یہ چاہیے کہ تم رب والے ہو جاؤ، رب کی بات سے تصدیق کر لو، اگر آیتیں تصدیق کر لیں تو پھر اس پر عمل کر لو، میری بات نہیں ہے. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس کا جو تم ہو الکتاب کا علم دینے والے. اگر تم واقعی الکتاب کا علم دے رہے ہو تو تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ رب والے ہو جاؤ، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے لیے تابعدار ہو جاؤ، جیسے میں چل رہا ہوں ویسے چلو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وبما کنتم تدرسون، اور اس کا جو تم درس لیتے ہو. تو کتاب کو سمجھنے کے لیے درس لیا جاتا ہے، اور درس ہی کے لیے 2 وقت صلاۃ ہے روزانہ. تو اس آیت میں جو بالکل واضح آگاہی ہے اس کو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ کسی آگاہی دینے والے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے الکتاب اور حکم یعنی بلند مقام حاصل کرنا دے. الکتاب کے احکامات یہ ہیں، اس پر عمل کریں گے تو آپ کا بلند مقام حاصل ہوگا. پھر وہ لوگوں کے لیے کہے کہ تم اللہ کے علاوہ میرے لیے تابعدار ہو جاؤ، اور لیکن تم ربوبیت والے ہو جاؤ اس پر جو تم الکتاب سے علم دیتے ہو. کہنا یہ چاہیے کہ الکتاب کا علم دے رہے، لہٰذا تم رب والے ہو جاؤ، ربوبیت والے ہو جاؤ. جس طرح رب نے آپ کو ہر چیز مفت فراہم کر رکھی، کوئی پیسے وصول نہیں کرتا، کوئی ٹیکس نہیں لیتا، کوئی اس کے لیے بیگاری کیمپ نہیں لگاتا ہے، تو ایسے ہی اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ تم وہ کام کرو جو بتدریج پروان چڑھانے والا ہو، اپنے فائدے کے لیے نہیں، عام تمام لوگوں کے فائدے کے لیے. اور ایسا کس لیے کہ تم الکتاب سے علم لے رہے ہو اور تم درس بھی لیتے ہو. تو روزانہ درس جو لے رہے ہو یہ کس لیے لے رہے ہو؟ اگر اس سے اپنے زندگی میں عمل کر کے نہیں دکھا سکتے تو ایسے درس کا کیا فائدہ ہے؟ اب آئیے آگے. اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ. کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان فرما بردار ہو چکے؟ اب دیکھیں یہاں کیا بتا، ولا یامرکم، اور نہ وہ تمہیں یہ معاملہ دے گا، ان تتخذوا الملائکۃ، یہ کہ تم پکڑ لو کائناتی قوت، والنبیین، اور خاص خبر دینے والوں کو، اربابن، ربوبیت کرنے والا، کہ یہی ہے. ایامرکم، کیا وہ تمہیں معاملہ دے گا بالکفر، انکار کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے جب کہ تم سلامتی دینے والے ہو گئے. تو جب آپ اللہ کے ماننے والے ہو گئے اور سب کچھ ہوتے، آپ سلامتی دینے کے دعوے دار ہو جاتے، تو کوئی آپ کو یہ معاملہ نہیں دے گا کہ تم کائناتی قوتوں کو یا خاص خبر دینے والوں کو رب پکڑ لو کہ اس کی وجہ سے ہمیں ربوبیت کا سامان مل رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم ترقی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بلا معاوضہ ہر چیز حاصل کر رہے ہیں یا خوشحال معاشرہ بنا بیٹھے ہیں. تو کیا وہ تمہیں کفر کا معاملہ دے گا؟ یہ تو کفر کا معاملہ ہے کہ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا اور جب کہ تم سلامتی دینے والے بن گئے ہو پھر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اب آگے آئیے. اور جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. اس نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے اس پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. اس نے فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اب دیکھیے یہ جو ان کا ترجمہ ہے اس کے حساب سے اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے معاہدہ کیا، میثاق کیا. کیا کہ تمہیں تو کتاب اور حکمت دوں
اب تمہارے پاس اگر کوئی رسول آتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے تو ایمان لاؤ گے. نبی کو حکم ہے رسول پر ایمان لاؤ، اس ترجمے کی روح سے دیکھ لیں تو نبی کو حکم ہو رہا ہے رسول پر ایمان لے آنا. اور پھر کس لیے کہ تم نہ صرف یہ کہ اس کو ماننا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے اقرار کر لیا تو اس پر میرا عہد قبول کیا. اور پھر وہ قبول کرنے کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اب اللہ کب کہہ رہا ہے کسی کو کہ میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں؟ اس آیت کو سمجھیں یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ سے پکڑا، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، معاہدہ خاص خبر دینے والوں نے، لما آتیتکم، ضرور جو تمہیں دیا گیا ہے، من کتاب، ان کتاب سے، وحکمت یعنی احکامات، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس جو پیغام دینے والا ہے، مصدق لما معکم، جس میں سچائی موجود ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے. لتؤمنن بہ، ضرور تم مان لینا اس کے ذریعے، ولتنصرنہ، اور ضرور تم اس کی مدد کرنا. قال اقررتم، کہا کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اسری، اور تم پکڑتے ہو اسی پر اصرار. یہ اسری کا مطلب یعنی اصرار بار بار کہنا، جس کو کہتے ہیں نا کہ زبردستی میری بات منوا لیا، اصرار اس کو کہتے ہیں، بار بار یعنی درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، کہا پس مشاہدہ کر لو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہوں. تو دیکھیے اس آیت میں اصل میں ہدایت کیا ملی کہ اور جب خبر دینے والے اللہ سے معاہدہ پکڑتے ہیں، جو بھی اللہ کی خبر دیتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، تو پہلے تو اللہ سے یہ معاہدہ کر رہا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ ہی کے احکامات کی تابع داری کریں گے. تو پہلے اس نے یہ معاہدہ پکڑا. خبر کون دیتا ہے؟ جو خود سے سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوتا ہے. باقی سننے والے وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو سن کے سوچ رہے ہیں. جو سوچ سمجھ کر اللہ کی خبریں پہنچا رہا ہے وہ اللہ سے معاہدہ کر لیتا ہے. اور اس کا معاہدہ کیا ہے کہ ضرور جو تمہیں کتاب و حکمت سے دیا، یعنی کتاب اور اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں. پھر اگر تمہارے پاس کوئی پیغام دینے والا ہے، اب آپ نے تو کتاب کو سمجھ لیا ہے، آپ نے اللہ سے معاہدہ کر لیا کہ ہم اسی کی پابندی اختیار کریں گے. اب اگر کوئی پیغام دینے والا آ رہا ہے کہ بھئی ہم کتاب کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح پورا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اکیلے تو کوئی معاشرہ نہیں بنا سکتا، تم اکیلے نہیں کر سکتے، تمہارے پاس خبر تو ہے لیکن جماعت نہیں ہے. تب کوئی پیغام دینے والا یہ آئے گا کہ چلو سب مل کر اکٹھے کرتے ہیں. تو جب کوئی ایسا آئے گا اور تمہارے پاس سچائی موجود ہے اس کتاب کے ذریعے، اسے مان لو. اگر اس کی بات واقعی اس کا پیغام کتاب کے مطابق ہے، اس میں بغیر کسی ملاوٹ کے بات ہو رہی ہے، وہ خالص اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ ہی کا پیغام دے رہا ہے، غیر اللہ کے کلام کا ملاوٹ کر سے نہیں دے رہا، تو تم اس کتاب سے تصدیق کر لو کہ اس کی خبر واقعی اللہ کی ہے. جب ایسا ہو جائے تو ضرور مان لینا اور پھر اس کی مدد بھی کرنا، ضرور اس کے ساتھ مددگار بھی بن جانا تاکہ اچھا معاشرہ قائم ہو سکے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور تم اصرار سے اسی کو پکڑتے ہو. اب اصرار ایک تو یہ ہے کہ یعنی بار بار بولنا، بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنا، یہ اصرار ہو جاتا ہے. اور ویسے اسری محکومیت کو بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ حکم ہے، ہم ضرور اس کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ یہاں اللہ کی بات چل رہی ہے، لہٰذا اس کو محکومی بھی لے سکتے ہیں کہ تم پکڑ لو اسی پر محکومی، جو اللہ کی کتاب میں حکم مل رہا ہے اس کی ہی محکومی پکڑنا، اس سے باہر نہیں جانا. تو وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم کیونکہ ہم نے سمجھا ہے، لہٰذا ہم اقرار کرتے ہیں کہ واقعی جو اللہ کی بات ہم اسی پر عمل کریں گے. تو پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب مشاہدہ کر لو، کیا میرا کوئی عمل قرآن کے خلاف جا رہا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں کیا میں وہ عمل نہیں کر رہا ہوں؟ مشاہدہ کر لو. اور میرے ساتھ پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ مشاہدہ کریں گے، کیونکہ اللہ تو ہر عمل، اللہ سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں، اللہ اسی کے مطابق آپ کو نتیجہ دے گا. تو اللہ ہر ایک کا مشاہدہ کرنے والا ہے. اگر جو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ رسول بھی مشاہدہ کر رہا ہے تو وہ قطعی غلط ہے، کہ رسول تو مر گیا، وہ کوئی مشاہدہ نہیں کر رہا. ہاں یہ رسول ہے مشاہدے کے لیے، جس سے آپ تصدیق کریں گے کہ یہ بات اللہ کی ہے یا نہیں ہے. اس کو اس لیے اللہ نے الرسول کا ہے، خاص پیغام. تو ہر وہ شخص جو اللہ سے معاہدہ پکڑتا ہے، اللہ کی خبروں کو سمجھتا ہے، جب بھی اس کے پاس کوئی ایک ایسا پیغام دینے والا آئے گا جو واقعی کتاب سے احکامات بتا رہا ہو،
اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ اس کی آیتوں سے تصدیق کر لیں تو آپ ضرور اس کے لیے ماننے والے بھی ہوں گے، اس کے لیے مددگار بھی ہو جائیں، اور پھر آپ یہ اقرار بھی کر لیں کہ ہم اسی پر محکومی پکڑیں گے، ہم اسی کے احکامات کی تابعداری کریں گے، اور یہ اقرار وہ سب کے سامنے کریں گے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی مشاہدہ کر لو کہ میرا اگر کوئی عمل غلط ہے تو اس کی نشاندہی کر دو، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے مشاہدہ کرنے والا۔ اب آگے آئیے، پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو وہی نافرمان ہے، کیا وہ اللہ کے دین کی نہیں، یہ تو کچھ اور ہے، وہی نافرمان ہے یہاں تک۔ فمن تولا، پس جو کوئی پلٹ جائے پھر جائے، بعد ذالک، اسی کے بعد، یعنی جب اس نے اللہ سے معاہدہ پکڑ لیا، اللہ کی کتاب کو سمجھ رہا ہے، اس کے احکامات بھی سمجھ رہا ہے، اس کے بعد اگر وہ پلٹ جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ پھر جاتا ہے اس سے، تو اللہ کہہ رہا ہے فاولئک هم الفاسقون، پس یہی لوگ وہی خاص بگاڑ کرنے والے، فسق کہتے ہیں بگاڑ کو۔ تو اللہ کے نظام میں بگاڑ تو یہی لوگ پیدا کر رہے ہیں جو سمجھ کر مان کر اس کے بعد اس کے مددگار نہیں بن رہے، اس کے لیے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو دراصل یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اللہ کے نظام میں گڑبڑ کرتے ہیں، بلکہ بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، فساد پیدا کر دیتے ہیں، معاشرہ بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ تو آج جو پوری امت مسلمہ بگاڑ کا شکار، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو دعوے دار اللہ کی کتاب کو سمجھ رہا ہے، اللہ سے معاہدہ اس نے کر رکھا ہے کہ اللہ کی کتاب سے یہ بات ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کے مطابق کام ہی نہیں کر رہا، اس یعنی آیتوں کی محکومی نہیں اختیار کر رہا ہے۔ تو اس لیے نہ صرف ان کا کردار بگڑا ہوا ہے، بلکہ معاشرہ بھی بگڑا ہوا ہے، ریاست بھی بگڑی ہوئی ہے، نظام بھی بگڑا ہوا ہے، سب بگاڑ کا شکار ہے۔ ٹھیک ہونے کے لیے آنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہوگا اور اسی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو بس آج کا درس یہیں تک اختتام کرتے ہیں، اب جو سوال وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔